کریم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جو سلمان فارسی کا مشورہ ہے یہ بہت مناسب مشورہ، لہٰذا ہمیں مدینے کے چاروں طرف ایک خندق کھود لینی چاہیے۔ اس طرح سے وہ ایک کھائی کھودی گئی کہ جس کا اتنی چوڑی تھی وہ کہ جس پہ گھوڑا جو ہے وہ کھدا سکے۔ لہذا جب وہ خندق کھود کر کے تیار ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ 10,000 کا لشکر کفار و مشرکین کا وہاں پہنچا، تو حضور پاک اور حضور پاک کے چاہنے والے مسلمان خندق کے اس طرف تھے اور یہ لوگ خندق کے یعنی مدینے کے باہر کے حصے سے آئے تو یہ خندق کے اس طرف۔ اب انہوں نے آ کر کے دیکھا تو عجیب ماجرا کہ یہاں تو خندق کھائی کھدی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس طرف جا نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہادر، ایک پہلوان ایسا تھا کفار و مشرکین میں کہ جو اس خندق کو علام کر کے، اس خندق کو جو ہے وہ گھوڑے کے ذریعے سے جو ہے وہ جمپ لگا کر کے اس نے خندق کو پار کر دیا، جس کو ہم تاریخ میں اس کا نام آتا عمرو ابن عبد ود۔ عمرو ابن عبد ود نے خندق کو پار کر دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مصلحت رہی ہو حضور پاک کی جانب سے کہ خندق کا کوئی ایک حصہ مختصر رکھا گیا ہو کہ تاکہ ان میں سے کوئی ایک جو سب سے ان کا بڑا اور سردار ہو وہ خندق پھلانگ کر کے اپنا خندق میں آ جائے، اور کوئی ایک ہی سے مقابلہ ہو، وہ ایک مارا جائے تو باقی تمام کفار و مشرکین جو ہے وہ فرار کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ لہٰذا جب یہ آیا تو اب نبی کریم جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود تھے اور ابھی سب کچھ جو ہے وہ تشجیع دلا رہے تھے، تشویش دلا رہے تھے جہاد کے متعلق، لیکن یہ کہ کوئی بھی عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عمرو بن عبد ود کے لیے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس نے اتنی زیادہ جنگ کی اور شمشیر زنی اور نیزہ زنی کی اتنی زیادہ پریکٹس کی ہوئی تھی کہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے پہلوان بھی نہیں کہتے